نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو نقل صاحب نے کہا جی میں بسم اللہ پڑھ کے کہا جی ایک جملے میں پورے سیمینار کا خلاصہ کروں گا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز سیمینار ہے کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو نقل صاحب نے کہا جی میں بسم اللہ پڑھ کے کہا جی ایک جملے میں پورے سیمینار کا خلاصہ کروں گا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اللہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ یہ نقل صاحب نے ایک جملہ کہہ دیا، میں چند جملے اور بڑھا رہا ہوں۔ ایک پیش نماز پڑھا رہا تھا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر، ایک لطیفہ نہیں سنا رہا، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا تھا، ایک ٹانگ انہوں نے ہوا میں معلق کی بھی تھی۔ تو نماز کے بعد کسی نے پوچھا کہ یہ کیا انداز تھا بھائی؟ کہنے لگے یہ آ رہے تھے نماز پڑھانے، رستے میں ان کا ایک پیر نجس ہو گیا تھا تو نجس پیر کو علیحدہ کر دیا ہے۔ کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا۔ ایک زندہ کو باندھ کر چارپائی پہ لٹایا ہوا تھا اور نماز پڑھا رہے تھے مولانا صاحب نماز جنازہ، اور 40 لوگ نماز پڑھ رہے تھے، ایک زندہ کو باندھا ہوا تھا اور وہ پکار کے کہتا میں زندہ ہوں، اور مولانا نے نماز پڑھا دی۔ جب نماز پڑھا دی تو کسی نے پوچھا کہ حضور یہ تو زندہ تھا، کہنے میں کیا کروں، 40 کہہ رہے تھے مردہ ہے، ایک کہہ رہا تھا کہ میں زندہ ہوں، میں ایک کی مانوں یا 40 کی مانوں؟ کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا۔ افغانستان میں ایک جنازہ لے جا رہے تھے تو کہا جی جنازے کا منہ کھول کے دکھاؤ ہے کون؟ مرد ہے عورت کا؟ جی مرد ہے۔ کہ منہ کھول کے دکھاؤ۔ اب وہ جب منہ کھول کے دکھایا تو وہ داڑھی منڈا ہوا تھا، اس نے کلین شیو کیا ہوا تھا، تو کہنے لگے اس نے گناہ کیا ہے، پہلے اس کو 20 کوڑے مارے جائیں گے پھر دفنایا جائے گا۔ کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اگر کربلا میں حسین نے قربانی نہ دی ہوتی تو دین ملاؤں کا مذاق بن جاتا۔ اب کربلا بار بار دہراؤ، خرچہ ہوگا، پیسہ لگے گا، جانوں کے نذرانے دیے جائیں گے، خرچہ ہوگا، اہتمام ہوگا، انتظام ہوگا، تکلیفیں اٹھانا پڑیں گی، مگر بار بار کربلا کو دہراؤ تاکہ جمعے کی نماز بدھ کو نہ ہو جائے۔